أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ابھی ہم نے جو نماز تراویح میں آج دو صورتیں مکمل پڑھی ہیں، ایک ہے سورۃ ہجر اور ایک ہے سورۃ النحل. تو آج کا جو درس ہے وہ سورۃ النحل کی منتخب آیات پر ہے. پوری سورت کے مضمون کا جائزہ اس مختصر سے وقت میں نہیں لیا جا سکتا. سورۃ النحل کے منتخب آیات ہم انشاءاللہ وقت مقررہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے وہ ہے آیت نمبر 9. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تو بس ایک ہی راستہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے مراد اسلام ہے. اور پھر اسلام سے جدا جو راستے ہوتے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، حقیقت سے دور، حق سے دور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتے. دنیا میں کوئی یہودی نہ ہوتا، کوئی نصرانی نہ ہوتا، کوئی ہندو نہ ہوتا، کوئی سکھ نہ ہوتا، کوئی دہریہ نہ ہوتا، کوئی بدھ مت نہ ہوتا، کوئی جین مت نہ ہوتا، کوئی مشرک نہ ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں چاہا؟ وہ اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو اختیار دیا ہے. جیسے اب نماز تراویح کے لیے ہم آتے ہیں تو ہمیں زبردستی تو نہیں یہاں لے جایا، کوئی لے کر آتا ہے نماز تراویح کے لیے. ہم اپنی رضامندی سے آتے ہیں، نمازوں میں اپنی رضامندی سے آتے ہیں. دین پر الحمدللہ قائم و دائم ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی رضا، اپنی مرضی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبردستی کی اطاعت نہیں چاہیے، وہ خود اختیاری والی اطاعت چاہیے. ورنہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے، آپ خود جانتے ہیں فرشتوں میں جتنے فرشتے ہیں سارے ہی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایسا بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو بھی ایسا بنا سکتے تھے. لیکن انسانوں میں اور فرشتوں میں یہ فرق ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے اور انسان با اختیار مخلوق ہے. ہمیں اس اختیار کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں آیات کی تلاوت کم سے کم کروں گا، ترجمے پر اکتفا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا ہے سورۃ النحل میں، یقین جانیے اگر آپ اسے غور سے گھر جا کر پڑھیں گے، ایک ایک رکوع اس کا غالباً 16 رکوع ہیں سورۃ النحل کے. ہاں جی 16 ہی ہیں رکوع. تو آپ ایک ایک رکوع کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے شعوری طور پر. اب ان نعمتوں میں سے چند نعمتوں کو سن لیجئے. نمبر 1 پانی، نمبر 2 درخت، نمبر 3 زراعت ہر قسم کی کھیتیاں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، نمبر 4 زیتون، نمبر 5 کھجور، نمبر 6 انگور، نمبر 7 ہر قسم کے پھل، نمبر 8 رات، نمبر 9 دن، نمبر 10 سورج، نمبر 11 چاند، نمبر 12 ستارے، نمبر 13 زمین میں پھیلی ہوئی مختلف رنگوں کی اشیاء، نمبر 14 سمندر، نمبر 15 سمندر میں مچھلیوں کی شکل میں تازہ گوشت. تصور کیجیے آپ، ابھی سردیاں گزری ہیں نا تو گرمیاں آئی ہیں،
پوری دنیا میں کتنی مچھلی کھائی گئی ہوگی؟ کون ہے اس مچھلی کا خالق؟ پھر آ جائیے 15 نمبر، پھر 16 زیورات، 17 سمندر میں چلنے والی کشتیاں۔ اور میں ایک مرتبہ ایک پروگرام سن رہا تھا، میرا تو اتنا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جن کا علم اس حوالے سے ہو۔ وہ آدمی کوئی سمندری معاملات کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا، پاکستان کا ہی ہے، اسی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے وہ، اس نے کہا کہ اب جو رزق ہے اسے آپ خشکی پہ تلاش نہ کریں، اسے سمندر میں تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو رزق سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم ظاہر ہمارا ایک آدمی یا کوئی آدمی بھی ہو، اس کا علم کامل تو نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا، موٹی موٹی چیزوں کا تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اس کی تفصیل میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، حکومتیں کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور کیسے پاکستان سمندری معاملات میں غور و فکر کر کے خوشحالی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو سمندر کا تذکرہ کیا ہے، اس میں پانی کا تذکرہ کیا ہے، فضل کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 نمبر 9 پہاڑ، 19 ہو گئے تھے، نمبر 20 پہاڑ، بڑے مطمئن ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، زندگی گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہ کریں، صرف پہاڑوں کو ہٹا دیں تو ختم، زمین کا توازن ختم ہو جائے گا۔ البتہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی پہاڑوں کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پھر پہاڑوں کو جما دیا، تو فرشتے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کیا یہ جو مضبوط مخلوق ہے پہاڑ، اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے آپ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوہا، اور آپ دیکھیں لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ، اور آپ دیکھیں آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو فرمایا پانی، اور آپ دیکھیں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا، آپ خود دیکھیے ہوا کیسے پانی کو اٹھا اٹھا کے پھینکتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، جب آدم کی اولاد اپنے دائیں ہاتھ سے میرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس انداز میں کہ اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جو میں اجر دیتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اس لیے کوشش کیا کریں، اعلانیہ بھی دے لوگوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ اعلانیہ نہ دے، اس سے ترغیب ملتی ہے، ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ خرچ کرنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ اس کا تذکرہ ہی نہ کریں، فلاں رشتہ دار کو یہ کر دیا ہے، فلاں ہمسائے کو یوں کر دیا ہے، فلاں کو یہ دیا ہے، بس وہ سارے کا سارا جو دے دیا وہ اللہ کے ہاتھ پر رکھ دیا، وہ سارے کا سارا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو آدمی دینے کے بعد احسان جتاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے قے کرنے کے بعد اس قے کو دوبارہ اپنے جسم کے اندر منتقل کرے۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر ہمیں اپنی زبان سے فکریں نکالنے چاہیے۔ شاید بھائی 20 ہو گئے، 20 ہو گئے نا جی، پہاڑ، اس کے بعد دیکھیے جی نہریں، یہ ہمارے سلیم صاحب میرا خیال نہیں ہے، جو محکمہ زراعت کے لوگ ہیں، وہ محکمہ انہار پورا محکمہ ہے، آپ دیکھ لیجیے نہروں کا فصلوں کے حوالے سے کیا کردار ہے، خود ذرا سوچیے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے پانی رواں دواں کر دیا۔ اور پھر فرمایا راستے، اب یہ راستے خشکی کے راستے بھی ہیں 22واں، یہ فضائی راستے بھی ہیں اور زمینی راستے بھی ہیں، سارے راستے ہیں۔ اب دیکھیے جناب وہ آیت آ گئی جس میں یقیناً ہم سارے ایمان بھی رکھتے ہیں اور بات بھی یہی ہے،
یہ جو نعمتیں میں نمبر وائز گن رہا تھا، یہ نمبر میتھمیٹکس کے ختم ہو جائیں گے. آیت سن لیجئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ تو موٹی موٹی نعمتیں بتا دیں تاکہ ذہن سوچے ان چیزوں کی طرف. ان اللہ لغفور الرحیم. کمال حصہ ہے. ویسے مجھے بتائیے کیا دنیا ان ساری نعمتوں کا بشمول ہمارے شکریہ ادا کر رہی ہے؟ اب ان اللہ لغفور الرحیم، وہ ہستی معاف فرمانے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے. بھائی تو نعمتیں مسلسل چلی آ رہی ہیں، یا رحمت سمجھو اللہ تبارک و تعالی. ورنہ تو اپنے کرتوت دیکھو تو وہ غفور ہے، اصل میں تمہیں معاف کیے جا رہا ہے. ایک یہ آیت آ گئی. اب آئیے جو دعا میں پہلے مانگ لیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں اور عورتوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن ایک حقیقت ہے، وہ تو بہرحال اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. جانا تو ہم سب نے ہے. اب جو جانا ہے وہ دو انداز میں جانا ہے. میں آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک موت یوں آئے گی اور ایک موت یوں آئے گی. پہلے ناکام شخص کی موت. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما کننا نعمل من سوء. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اب جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ اللہ کے باغی ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیے ہوئے. جیسے ہی ان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں، جانتے ہیں اس وقت وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو بڑے تیز شمار خان بنے ہوتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ سارے فرعون، یہ سارے قارون، یہ سارے ابو جہل آخری لمحے میں پھر کیا کرتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یعنی جو بغاوت ساری زندگی کی ہے، فرشتے جیسے سامنے آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اس وقت بغاوت کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت انسان جیسی ڈیٹھ مخلوق بھی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے اعلیٰ مخلوق بھی انسان ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سب سے بدترین مخلوق وہ بھی انسان ہے. روح قبض ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اس موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. کیا جھوٹ بولتے ہیں ذرا سنیے. ما کننا نعمل من سوء، کہتے ہیں ہم دنیا میں کوئی برے کام نہیں کیا کرتے تھے. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں ان کی ان باتوں کو سن کر؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، یقیناً جو تم کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. یعنی اب جھوٹ نہیں چلے گا. اسی وقت موت کے وقت فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. کیا؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. یقین جانیے جب ہم تراویح کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں یا کھولتے ہیں، ہم خود اللہ سے یہ دعا کر لیا کریں کہ پروردگار دنیا سے جب جاؤں تو جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیں. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، وہاں ہمیشہ رہو. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو کیا خیال ہے جی، اس موت سے پناہ نہ مانگ لیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے.
تکبر کی بات آئی، تکبر کسے کہتے ہیں؟ دو موٹی سی باتیں سیکھ لیں، اس وقت ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ وقت اجازت دیتا ہے۔ موٹی دو باتیں سیکھ لیں، وہ حدیث کی روشنی میں تکبر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا، اسے چھوٹا سمجھنا، اس کی حکم عدولی کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ تو تکبر ہو گیا اللہ کے حکم کے حوالے سے۔ اور مخلوق خدا میں سے کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا بیٹھا ہو جو کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھتا ہو۔ کئی لسٹیں تو ہم خود بنا کے بتاتے ہیں، فلاں مجھ سے کم تر ہے، فلاں مجھ سے کم تر ہے، فلاں۔ تو پھر سن لیجئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور مخلوق خدا میں سے کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ایسے متکبر شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اب سنیے جی دوسری موت جو آئے گی، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی روح بھی فرشتے قبض کرنے آئے تھے، ان کی روح بھی فرشتے قبض کرنے آئے ہیں، لیکن ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں اس حالت میں آئے ہیں کہ یہ پاک ہیں، ان کا عقیدہ پاک، ان کی عبادات ریاکاری سے پاک، ان کی آنکھیں بے حیائی سے پاک، ان کے کان غیبت سے پاک، ان کا رزق حرام سے پاک، ان کا دل کینہ، عداوت، بغض، حسد، نفرت، اخلاق رذیلہ سے پاک۔ یوں سمجھ لیجئے شیطان کے ناپاکی کے جتنے جراثیم ہیں، انہوں نے ان تمام جراثیم کو اپنے وجود سے باہر نکال دیا ہے۔ آج کل یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ آر یو ویکسینیٹڈ اور ناٹ، تو یہ جو ویکسین ہے یہ بھی ہم آپ کو ویکسین دے رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات ویکسین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ویکسین آپ کو کرونا سے بچانے میں قوت مدافعت دے گی، یہ ویکسین آپ کو شیطان کے تمام حملوں سے بچا کر رحمان کی رضامندی اور خوشنودی کے دائرے میں داخل کر دے گی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں جی آتے ہوئے ان پاکیزہ لوگوں کو؟ بس یہ اب اپنی اولاد کو پاکیزہ بنائیے، خود اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیے، اپنے سارے معاملات کو پاکیزہ بنائیے۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، اب آپ جنت میں داخل ہو جائیں ان اعمال کے بدلے جو آپ کیا کرتے تھے۔ انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں اور انہیں پھر وعید سنا رہے ہیں۔ اب آئیے سورۃ النحل کی ایک اور منتخب آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ مضمون ہے۔ اس جگہ جس انداز میں بیان کیا گیا، یوں سمجھ لیجئے پورے قرآن مجید میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اس انداز میں مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر ہے 58 اور 59، یہ یاد کر لیجیے آیت نمبر۔ کیا ہوتا تھا عرب کے علاقے میں، خصوصاً مکہ مکرمہ کے کچھ قبائل میں، بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو چہرہ جو ہے وہ غمزدہ، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سننے پر جس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ مشرکین کی عادات سے اس کی عادات ملتی جلتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرے کا سیاہ ہو جانا مشرک کا وصف ہے، مشرک کا۔
دوسری خرابی کیا پیدا ہوتی تھی؟ وَهُوَ كَظِيمٌ، غم زدہ ہو جاتا تھا، ہائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر آگے بھی سنیے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی ذرا سن کے جائیں کہ اسلام نے کیسے پھر اس جہالت کو دور کیا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیا یہ عجیب و غریب خبر، بری خبر ملی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں قوم کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ 3 خرابیاں ہو گئیں، چوتھی بھی سن لیجئے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، بیٹی پیدا ہو گئی، اب باپ سوچ رہا ہے، یہ ایک باپ کے جذبات یہاں بتائے گئے ہیں۔ باپ اب سوچ رہا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس بیٹی کو زندہ رکھوں اور ذلت برداشت کروں، یہ کام بہتر ہے یا ایک اور کام کروں؟ وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کو، جس کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اسے دفن کرنے کا فیصلہ کیا، زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہ بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں اسے بہلا پھسلا کر بہرحال لے گیا صحرا میں۔ جس جگہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا اسے زمین میں دفن کرنے کا، وہاں میں نے کھدائی شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بیٹی کھدائی کو دیکھتی رہی اور میرے کپڑوں سے مٹی کو ہٹاتی رہی۔ مجھ سے کہنے لگی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب اس کی جسامت کے مطابق گڑھا میں نے کھود لیا ہے، تو میں نے اسے پکڑا، اس کے اندر ڈالا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے مجھ سے کہا ابا جان مجھے باہر نکالیے، میں ساری زندگی آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی۔ لیکن مجھے ترس نہ آیا، میں مٹی ڈالتا رہا، اور جب مٹی مزید ڈالتا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آواز میرے کانوں میں اب بھی گونج رہی ہے۔ اس نے کہا ابا جان مجھے باہر نکالیے، میں ساری زندگی آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی۔ لیکن میں مٹی ڈال کر اس کی چیخوں کو بند کر کے واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف فرما دیں گے؟ تصور کریں، ہمارے دلوں میں جو بیٹیوں کی محبت ہے یہ بھی در حقیقت اسلام کی مرہون منت ہے۔ یہ سارا کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہاں یہ جہالت تھی اور کہاں یہ خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ بیٹیوں کے رشتے جب کرتے ہیں، بعض اوقات رشتے ڈھونڈتے ہیں، بعض اوقات کیا یقیناً رشتے ڈھونڈتے ہیں، پھر تحقیق کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر شادی کی تیاری کرتے ہیں، پھر اس کی رخصتی کر دیتے ہیں، اس سے پہلے 20-25 سال اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے، میں یوں سمجھتا ہوں جس آدمی کی بیٹیاں ہیں اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، وہ ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تربیت کرے اور حسن سلوک کرے، ہمارے معاشرے نے کہا جہیز اکٹھا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ ان کا جہیز اکٹھا کرے۔ کئی لوگوں کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ شوہر اور بیوی دونوں ماشاءاللہ سمجھدار، کہتے ہیں بس یہ ابھی پہلے دن سے ہی جہیز بنانا شروع کر دیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میں کوئی سخت بات کہنا چاہتا ہوں، سخت بات کہنا ویسے بھی غلط ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
اس بیٹی، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کو کون سی ملازمت کوانی ہے کہ انہیں تعلیم دیں۔ تعلیم ملازمت کے لیے ہوتی ہے یا تعلیم شعور کے لیے ہوتی ہے؟ جس بیٹی کو آپ تعلیم نہیں دیں گے، قرآن کا حلال اور حرام نہیں بتائیں گے، قرآن کا جائز اور ناجائز نہیں بتائیں گے، معاشرتی علوم کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ بیٹی اگلی نسل کی تربیت کیسے کر سکے گی؟ مجھے بتائیے، کیا کرے گی وہ؟ خوشخبری سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹی ہیں یا 2 بیٹی ہیں وہ ان کی تربیت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اور پھر مناسب رشتہ ملنے پر ان کی شادی کر دیتا ہے۔ یہ شادیوں میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ مناسب رشتہ ملنے پر اپنی اولاد کا نکاح کا بندوبست نہیں کرتا، اگر اولاد گناہ کر بیٹھے گی تو باپ بھی ذمہ دار ہوگا اس گناہ کا۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوغت کے بعد فوری طور پر اس حوالے سے سوچنا شروع کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیٹیاں قیامت والے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کے حوالے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ بیٹے کے حوالے سے بھی کوئی حدیث ہے ایسی؟ بیٹیوں کے حوالے سے تو ہے۔ اس لیے بیٹیوں سے خوب محبت کریں، بیٹیوں سے خوب پیار کریں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بیٹیوں سے حسن سلوک کریں، بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں، بیٹیوں کے لیے صالحین کے رشتے ڈھونڈیں، اور بیٹیوں کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ سمجھ کر بیٹے کے برابر ان سے محبت اور اخلاق سے پیش آئیں۔ حضرات وقت ہو گیا، ابھی میں نے 4-5 اور آیات بھی منتخب کی ہوئی تھی، زندگی رہی تو کل بھی ہم انشاءاللہ سورۃ نحل کی منتخب آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے اعتکاف اور رزق حلال کے موضوع کو آج بیان کرنا تھا، وہ انشاءاللہ سورۃ نحل کا یہ مضمون بیان ہو جائے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ، ہمارے بھائی جو ہیں یہ ان دروس کو موضوعاتی دروس بنا کر انٹرنیٹ پہ بھیج رہے ہیں، مختلف عنوانات کے ذریعے۔ جو گفتگو روزانہ ہوتی ہے اس میں جو گفتگو جس پہلو پر زیادہ ہوتی ہے اس کا عنوان بنا کر یہ اس پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان یہی بن سکتا ہے، سورۃ نحل کی منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، دنیا سے ہم نے جانا ہے، ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، رزق حلال، برکت والا، وسعت والا، عافیت والا عطا فرما۔ سابقہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سے جو لغزشیں اور خطائیں ہونے والی ہیں اس کی بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما دیں۔ رب ذوالجلال والاکرام، سارے بھائیوں کا، بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن، اور ایک روایت میں ہے جمعے کی رات میں، سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ پروردگار، ہمیں سورت پڑھنے کی بھی، دجالی فتنے سے بچنے کی بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنے اور دین اسلام کے تمام شعبوں پہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔